اچھا سوال ہے یہ کہ اکثر ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اسپیچ تیار کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے آ کر پیش کرنا ہے اس کو، تو ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ اس کی تقریر کو، اس کی اسپیچ کو ماہر اساتذہ لکھتے ہیں اور پھر وہ اس بچے سے رٹواتے ہیں، اور سارا دن وہ اس کے رٹوانے کے اوپر لگا دیتے ہیں اس چیز کا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ رٹتا رہتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر پریکٹس کرتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. اتنے بھاری بھرکم الفاظ ہوتے ہیں، مشکل مشکل اشعار ہوتے ہیں، اور اسے وہ جو ڈیس ہوتا ہے یا پوڈیم ہوتا ہے اس کو بھی یوں بین کرنا اس کو سکھاتے سمجھاتے، اور یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اور جب اس اعتبار سے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کہیں اسپیچ کی پریکٹس نہیں ہو رہی ہوتی. اسے تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا سوائے اس کے کہ پہلے وہ لکھے ہوئے کو رٹ رٹ کے امتحان میں لکھ کے آ جاتا ہے، اور بعد میں جب اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں لکھے ہوئے کو رٹ رٹ کے وہ پیش کر کے آ جاتا ہے، اور تالیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے بڑا کانفیڈنس تھا، یہ تھا وہ تھا. وہ اس مرحلے سے گزرتا نہیں ہے کہ تقریر اگر کرنی ہو تو اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، پوائنٹ میکنگ ہوتے ہیں، اس کو ترتیب لگانی پڑتی ہے. وہ اس سارے عمل سے گزرتا ہی نہیں ہے. وہ ایک اور کام کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہوتا ہے؟ ایک اور کام، یعنی پہلے یاد کر کے لکھنے والا کام اور اب یاد کر کے سنانے والا کام. یہ بنیادی طور پر جو سنا کے چلے جاتے ہیں، تعریف لیتے ہیں، توصیف ہوتی ہے ان کی، پریز ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، ہو گیا، کانفیڈنس بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. لیکن مستقبل بعید یا قریب میں جا کر اگر کوشش کی جائے کہ بھائی صاحب اب خود سے کچھ بول کے دکھائیے، تو یہ کہتے ہیں کسی کا لکھا ہوا ہوگا تو وہ ہم پڑھ دیں گے، ویسے تو ہم نہیں کر سکیں گے. اگر بہت زیادہ شوق ہے کمپٹیشن کرنے کرانے کا، تو کام کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو تقریر لکھنے کا فن سکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ پوائنٹ میکنگ کیا ہوتی ہے، پوائنٹس کیسے بنائے جاتے ہیں. اور جب آپ لوگوں کو سکھائیں گے پوائنٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، تو پوائنٹس بنانے کے بعد انہیں ان کی ترتیب لگانا سکھائیں، اور پھر ترتیب لگے ہوئے پوائنٹس کو پیش کرنے کا سلیقہ سکھا دیں. اور جب آپ یہ بات انہیں سکھا دیں گے تو وہی بچہ پھر گفتگو بھی کرے گا تو بہت اچھی ہوگی، وہ کہیں جا کر کوئی دلیل دے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اسے اندازہ تو ہوگا کہ بات کیوں کی جاتی ہے. کجا اس کے کہ علامہ اقبال کا نام لے کر دھانسوں سی تقریر کر دو، قائد اعظم کا نام لے کر دھانسوں سی تقریر کر دو. یہ بہت محترم ہستیاں ہیں، ان کے متعلق ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، لیکن ایسا علم نہیں ہونا چاہیے جس کا اظہار اکثر محافل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. ہاں، اختلاف رائے کا پورا حق رکھتے ہیں، بس طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ونس اگین فار لسننگ.